السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک یا کے معنی وہ اور آخری کا کے معنی آپ سے، اور سین الف لام آپ کل بھی پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، سآلہ سوال کرنا، اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں۔ جو اس کے اندر واو نون ہے یہ تو جمع کی علامت ہے۔ یسألونک وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون ماذا کیا، ینفقون وہ خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں۔ قل فرما دیں، کہہ دیں، ما انفقتم ما جو انفقتم تم خرچ کرو گے۔ یہ جو ینفقون میں بھی اور انفقتم میں بھی یہ جو نون فا اور قاف ہے، اصل اس کا روٹ ورڈ یہی ہے جس کا معنی خرچ کرنا ہے۔ اردو کا لفظ نفقہ، نانو نفقہ، عام طور پہ بیوی کے اخراجات کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ما انفقتم جو تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، من معنی سے، خیر کے معنی ہوتا ہے بلائی، اور یہاں پر اس کا مطلب مال ہے۔ فللوالدین فا کے معنی پس، لام کے معنی کے لیے، والدین ہم اردو میں بھی والدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ والدین کے لیے ہے۔ والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اقربین کو غور سے دیکھیں تو قاف را اور با اس کے اندر موجود ہے۔ اردو کا لفظ قرب، قرب قریب کو کہتے ہیں، قریب بھی یہیں سے بنے گا، قرب بھی یہیں سے بنے گا۔ تو قرابت دار، قریب والے، قرب والے، یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی۔ والیتامہ اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں۔ یتیم اور مسکین آپ ان الفاظ سے آگاہ ہیں پہلے ہی۔ وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ ابن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا معنی راستہ ہوتا ہے، تو راستے کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ مسافر۔ وما اور جو، تفعلوا تم کرتے ہو، یہ فعلہ فے عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ من خیر کوئی بھلائی، اب خیر کا معنی بھلائی ہے۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ، بہی اس کو، علیم خوب جانتا ہے۔ جو تم بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے۔ یہ با محاورہ ترجمہ ابھی ہم کرتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ سنتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان کو فرما دیں کہ جو کچھ تم مال سے خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو تم کوئی بھلائی کا کام کرتے ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ اس کا بہت ہی آسان ترجمہ ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے سوال کیا لوگوں نے کہ ہم کیا خرچ کریں، اس کا جواب بتلایا جا رہا ہے۔ کیا پیار ہے اللہ کا پیارے محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی سوال کرتا ہے اللہ اس کے جواب میں وہی بھیج دیتا ہے، اپنے نبی کو جواب بتا دیتا ہے۔ اور کیا پیار ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے، مسلمانوں سے، کہ قیامت تک وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ دین اسلام بڑا پیارا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کی ہر چیز کو بتاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے فعل سے لے کر بڑے سے بڑے کام کو اسلام نے کرنے کا طریقہ بتایا ہے، مکمل مذہب جو ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پوچھا لوگوں نے کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا کہ ان کو بتا دیں کہ جو تم خرچ کرو، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان مال کماتا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر حرام مال کما کر اس میں سے خرچ بھی کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور حرام کمانے پر اس کی پوچھ ہوگی۔ حرام مال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، اپنے دل پہ ہم ہاتھ رکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے مال کمانے کا۔ تو سب سے پہلی بات کہ مال کو کمانے کے لیے حلال ذرائع استعمال کرنی چاہیے۔ یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ایک حدیث میں کئی چیزوں کی وضاحت ہے، ایک یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اگر کوئی مال کما کر برے کام پہ خرچ کرتا ہے، گناہ کے کام پہ خرچ کرتا ہے، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ فرمایا یہ والدین کے لیے ہے، تو خرچ کی بہترین جو جگہ ہے وہ والدین پر خرچ کرنا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ والدین پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ بوڑھے والدین جنہوں نے انسان کو جنم دیا، پھر پالا پوسا، پھر اپنے سے بڑھ کر اپنے بچوں کی پرورش کی، خود کو تنگ حالات میں رکھا اور بچوں کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان پر توجہ نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور ان پہ خرچ کرنا اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، بخاری کے اندر جو موجود ہے، لمبی حدیث ہے، کہ وہ جو بندہ اپنی بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، رات کو واپس آیا تو اس کے والدین سو چکے تھے، اس نے دودھ نکالا اور اپنے والدین کو پلانے کے لیے ان کے پاس پہنچا تو وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اس نے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بچے اس کے پاؤں سے لپٹ رہے تھے، چھوٹے بچے، کہ ہمیں دودھ پلائیں، تو اس نے پہلے والدین کو پلایا، جب وہ خود جاگے، ان کو جگایا بھی نہیں اور کسی اور کو پہلے نہیں دیا۔ تو انہوں نے، نبی پاک نے فرمایا کہ جب اس بندے نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو ہمیں اس غار کے پتھر سے نجات دے دے، تو پتھر سرک گیا۔ آج کل بیویاں جو ہیں وہ کہتی ہیں جی ساری چیزیں مجھے دے دی جائیں اور والدین پہ خرچ نہ کیا جائے۔ ایسی بیویاں بھی بدبخت ہیں، اور جو خاوند ان کی بات مانتے ہیں وہ بھی بدبخت ہیں۔ بیویوں کا اپنا حق ہے، ان کو دو، اور والدین کا اپنا حق ہے۔ تو دوسرا، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ اگر آپ کسی غریب کو دیتے ہیں اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو آپ کو دوہرا ثواب ہے، ایک غریب کا خیال کرنے کا اور دوسرا رشتہ دار کا خیال کرنے کا۔ اور اللہ نے اس آیت میں دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں کو رکھا ہے۔ آپ نے سوسائٹی میں یہ بھی دیکھا کہ اپنے رشتہ دار بہن بھائی تو بیچارے بھوکے ہیں، اور کئی لوگ باہر جا کر بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ باہر والوں کو بھی دیں لیکن پہلے اپنے قریبیوں کو دیں۔ اگر ہر بندہ اس طرح کرے تو سارے غریب لوگ کسی نہ کسی کے قریبی رشتہ دار تو ہوں گے،
اور ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر یتیموں کو پہ خرچ کریں۔ یتیم کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کا خیال کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیوں کو ملا کر آپ نے کہا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یتیموں کا مال بھی لوگ کھانے سے گریز نہیں کرتے، ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کے مال کو اور ان پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، ظاہر داری تو وہ قائم رکھتے ہیں لیکن ہوتے غریب ہیں، تو ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ جو بغیر مانگنے والوں پر بھی خرچ کریں اور جو نہیں مانگتے ان پہ بھی خرچ کریں۔ مانگنے والوں سے مراد جو حقدار ہو، اور مسافروں پر، جو مسافر راستے میں اپنا مال خرچ کر بیٹھے اور اس کے پاس نہ بچے، اگرچہ وہ بہت بڑا امیر بھی ہو تو اس پہ بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم بھلائی کے کام کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھلائی کے کاموں کو جانتا ہے، برائی کے کاموں کو نہیں جانتا۔ اللہ سب کاموں کو جانتا ہے۔ وہ برا کرے گا تو قیامت کو برا پا لے گا، وہ اچھا کرے گا قیامت کو اچھا پا لے گا۔ اور ہمارا مال تو وہی ہے جو ہم نے یا تو استعمال کر لیا یا پھر وہ اللہ کے نام پہ دے کر، جو اس آیت میں جیسے ہے، یا اور جگہ پہ دے کر ہم نے آخرت میں بھیج دیا۔ باقی مال تو مرنے کے بعد لوگ تقسیم کرنے والے آ جاتے ہیں، اولاد آ جاتی ہے، اور جس اولاد کے لیے ہم اتنا کرتے ہیں وہ اگر نماز بھی نہ پڑھے اور مر جانے کے بعد والدین کے لیے دعا بھی نہ کرے، نماز نہیں پڑھے گا دعا کب کرے گا؟ اس لیے حساب ہم نے دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد کے لیے نہ کمائیں، لیکن جائز ذرائع اختیار کریں اور اللہ کے نام پر بھی کھلے ہاتھوں سے دیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آئے۔ جب یہ مال کسی نے لے ہی لینا ہے، بے شک وہ آپ کی اولاد ہو یا آپ کے کوئی اور ہو، لیکن تو پھر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی ضرور دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔